برطانوی فوجی ماہر اور تاریخ دان سر جان گلب نے 1976 میں عالمی طاقتوں کے عروج و زوال پر ایک طویل تحریر لکھی، جس کے مطابق ہر عالمی طاقت کا عروج سے زوال کا سفر 250 سالوں یعنی لگ بھگ 10 نسلوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک سپر پاور کا 250 سالہ دور 7 مراحل پر مشتمل لائف سائیکل کہلاتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکن امپائر کے 250 سال اسی سال یعنی سال 2026 میں پورے ہو رہے ہیں۔ کسی سپر پاور کے 7 مراحل کچھ یوں بیان کیے گئے ہیں، جیسے پہلا مرحلہ مملکت کا قائم ہونا، پھر فتوحات و یلغار، پھر دولت، ذہانت اور پھر زوال آ جاتا ہے۔ امریکہ جو برطانیہ فرانس کا نو آبادیاتی مقبوضہ علاقہ تھا، 1776 میں 13 ریاستوں کے ساتھ قائم ہوا اور ایک طاقتور ملک بنتا چلا گیا۔ یہ امریکی امپائر بننے کا پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرے مرحلے یعنی فتوحات و یلغار کے تحت 1777 سے لے کر 1900 تک امریکہ کی توسیع شروع ہوئی، جس کے تحت 33 ریاستیں امریکہ کا حصہ بنا دی گئیں۔ برطانیہ، اسپین، فرانس اور دیگر قابض طاقتوں سے قریبی علاقے مختلف معاہدوں کے بعد امریکہ میں شامل کر دیے گئے، جس سے امریکہ میں شامل ریاستوں کی تعداد 45 تک پہنچ گئی۔ امریکہ نے کمزور علاقائی اقوام پر جنگ بھی مسلط کی، وہاں نو آبادیاتی حکومتیں بھی قائم کی۔ امریکہ کی خوشحالی کا دور امریکی خانہ جنگی کے بعد 1865 سے 1929 کا دور ہے، جس میں امریکہ کا زرعی معیشت سے صنعتی معیشت کا سفر شروع ہوا۔ معاشی غلبہ، شہری پھیلاؤ، امیگریشن اور بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ بھی اسی دور میں مکمل ہوئے۔ یہ امریکہ میں جے پی مورگن، راک فیلرز اور اینڈریو کارنیگی کے ہاتھوں دولت کے بے پناہ ارتکاز کا دور بھی کہلاتا ہے۔ کسی امپائر کی تباہی کا چوتھا مرحلہ ملک میں دولت و ثروت اور مادیت کی دوڑ ہوتا ہے۔ امریکہ میں دولت اور مادی وسائل کی حوث کا عروج 1929 سے 1969 کا دور ہے۔ اس دور میں مادی آسائشوں کا روزمرہ کی ضروریات میں تبدیل ہونا، پیسے اور کھپت کا بڑھنا، قومی اقدار میں عظیم مقاصد کی جگہ ذاتی فوائد کو ترجیح دینے سے مملکت مجموعی طور پر خود غرض معاشرے میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ پانچواں مرحلہ علم و ذہانت کا بے پناہ پھیلاؤ ہے، جس میں علوم کے عروج کے باوجود بھی ملکی اشرافیہ اور انتہائی تعلیم یافتہ افراد ملکی مسائل سے الگ تھلگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایسی علمی ترقی ہے جس کا حصول اکثر کے لیے ممکن ہی نہیں۔ یہ انتہائی مہنگی یونیورسٹیز اور سائنسی تحقیق کے مراکز ہیں۔ یہ فکری تکبر، فرض سے محروم اور اشرافیہ کے مفکرین کے لیے عمل کے بجائے لامتناہی بحثوں کے مراکز ہیں۔ جان گلب کے مطابق سپر پاور کا چھٹا اور آخری مرحلہ انحطاط اور زوال ہے۔ اس مرحلے میں قوم ان تمام مشترکہ مقاصد اور اقدار سے دور ہو چکی ہوتی ہے کہ جن کی بنیاد پر اس نے عروج پایا تھا۔ معاشرہ سماجی اور سیاسی اختلافات کی انتہاؤں تک پہنچ جاتا ہے، دھڑے بندی عام ہو جاتی ہے، لوگوں میں حقوق کی طلب بڑھ جاتی ہے، لیکن عوامی بھلائی اور ذمہ داری میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ عیش و عشرت، سیر و تفریح کا رواج ہو جاتا ہے، لوگوں میں طویل عرصے تک دولت اور طاقت کے ارتکاز کی وجہ سے مذہب، اخلاقی اصولوں سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، بدگمانی، مایوسی اور غیر سنجیدگی عام ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی توجہ کا مرکز قومی قیادت کے بجائے اداکاروں، موسیقاروں اور کھلاڑیوں کی جانب مڑ جاتا ہے۔ امریکہ کے قیام میں بنیادی ترین اصولوں میں آزادی، تحفظ، برابری، شخصی آزادی، اختیارات کی تقسیم اور قیادت کا شفاف انتخاب شامل تھے۔ امریکہ میں دائیں بازو اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اداروں میں آئین سازی کے حوالے سے اتفاق نہیں پایا جاتا، جیسے اسقاط حمل، صحت، تعلیم، سیکیورٹی جیسے مسائل پر بڑی اصلاحات عملاً معطل ہیں۔ امریکی ڈالر کو صرف تیل کی سیاست کا آسرا ہے جس کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ ملک کی قرضہ جات 40,000 ارب ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں، جو یقیناً
नाकाबिले वापसी ही समझे जाने चाहिए। गैर सियाह फाम अफराद जो अमेरिका में 40% से ज़ायद हैं, अभी भी इदारा जाती और अमूमी सतह पर तफरीक और तासुब का सामना करते हैं। अमेरिका में जिन्स की बुनियाद पर हकूक़ और ज़िम्मेदारियों पर तहरीकें जैसे फेमिनिज़म, हम जिन्स परस्त अफराद की समाजी तहरीकें और फिर इन तहरीकों के ख़िलाफ़ नई तहरीकें मौजूद होती हैं, जबकि आलमी सिक्योरिटी और ख़ारजा पॉलिसी से अमेरिका की दुनिया पर गिरफ्त मुसलसल कमज़ोर हो रही है। अमेरिका के ज़वाल से दुनिया में ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर तब्दील हो रहा है। नई तारीख भी आग व खून के साथ ही लिखी जाएगी। जैसे ये बात मशहूर है कि सिर्फ एक चीज़ जो हम तारीख से सीखते हैं वो ये है कि हम तारीख से कुछ नहीं सीखते।